پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، جب ہم انگلش میں ایسے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اب مکمل ہوا، اس کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کام پریزنٹ میں ہے اور پرفیکٹ ہو گیا، یعنی کمپلیٹ ہو گیا۔ جیسا میں کھانا کھا چکا ہوں، یعنی کھانے کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو جب ہم ایسے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں ہمارے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب سینٹینسز کی لاسٹ میں ایسا آواز نکل جائے، چکا ہے، چکی ہے، لیا ہے، دیا ہے، تو وہ موسٹلی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف، یعنی ہم کس طرح پہچانیں گے، ہم کو کیسا پتہ لگے گا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اگر ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو دیکھیں تو ہم کس طرح پہچانیں گے، ہم کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کچھ یوں ہے: ہیز، ہیو، اس کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم ہوگا۔ ہیز اور ہیو کا دو مینز ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کام پریزنٹ میں ہے اور کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ ہمیں ہیز اور ہیو کو یوز کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایسے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پریزنٹ میں ہے اور کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ ہمیں ہیز اور ہیو کا یوز کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا میننگ یہ کہ کوئی چیز کسی پرسن کے پاس ہے، جیسا آپ کے پاس ایک موبائل ہے، اس کے پاس ایک بک ہے، یعنی یہ کسی پرسن کی اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا یو ہیو اے بک، اس کا مین یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بک ہے، یعنی یہاں اس ہیو نے آپ کا اونرشپ کو ظاہر کیا کہ بک آپ کا ہے۔ بک کس کا ہے؟ بک آپ کا ہے، یہ آپ کے قابو میں ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، تو اس نے یہ بک کو آپ کا ملکیت ظاہر کیا۔ بٹ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں اس کا مینس ہوتا ہے کہ کوئی کام پریزنٹ میں ہے اور وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو اگزامپل سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سٹرکچر۔ اس کی روح سے آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی سینٹنسز بناتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیا تو وہ ٹینس غلط ہوگا۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا جو کام کر رہا ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جو یہاں ہے ہیز اور ہیو۔ ہیز کس کے ساتھ آتا ہے اور ہیو کس کے ساتھ؟ ہیز جو ہے یہ سنگولر کے ساتھ آتا ہے، کوئی پروناؤن سنگولر ہو، کوئی نیم سنگولر ہو تو اس کے ساتھ یہ آتا ہے۔ اور ہیو یہ پلورل کے ساتھ آتا ہے، کوئی پروناؤن پلورل ہو، کوئی نیمز پلورل ہو تو اس کے ساتھ ہیو آتا ہے۔ اور اس بات کو نوٹ کرنا کہ آئی کے ساتھ ہیو آتا ہے، آئی سنگولر ہے لیکن اس کے ساتھ ہیو آتا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم۔ ورب کی 3 فارمز ہوتی ہے، جیسا گو، وینٹ، گان۔ یہاں جو فارم آئے گا وہ تھرڈ فارم آئے گا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ ارمان اسکول جا چکا ہے، پہلا سبجیکٹ آئے گا۔ یہاں سبجیکٹ کون ہے؟ یہاں کون اسکول جا چکا ہے، یعنی یہاں جانے کا کام کس نے کیا ہے؟ یہاں جانے کا کام ارمان نے کیا ہے۔ ارمان سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب۔ ارمان سنگولر ہے یا پلورل؟ ارمان ایک سنگولر ہے، ایک نیم ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سنگولر کے ساتھ ہیز آتا ہے، تو ارمان ہیز ورب کی تھرڈ فارم آئے گا۔ یہاں کون سا کام ہو رہا ہے؟ یہاں جانے کا کام ہو رہا ہے، جانے کو کہتے ہیں گو، لیکن یہاں تھرڈ فارم آئے گا گان۔ ارمان ہیز گان ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ وہ ہو
جس پر کام ہو رہی ہو۔ یہاں کس چیز پر کام ہو رہی ہے؟ یعنی ارمان کہاں جا چکا ہے؟ ارمان اسکول جا چکا ہے تو ٹو اسکول، ارمان ہیز گان ٹو اسکول۔ یہ تو ہوا افرمیٹیو سینٹینس یعنی پازیٹیو سینٹینس۔ اب نیگیٹو ہم کس طرح بناتے ہیں؟ یعنی اگر میں کہوں کہ ارمان اسکول نہیں جا چکا ہے تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا، فرسٹ سبجیکٹ ارمان، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جو یہاں ہے ہیز، ارمان ہیز، ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ، ارمان ہیز ناٹ، ناٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم جو یہاں ہے گان، آبجیکٹ جو یہاں ہے ٹو اسکول۔ یہ ایسا ہوا ارمان ہیز ناٹ گان ٹو اسکول۔ اب اگر میں ایسا کہوں کہ ارمان اسکول جا چکا ہے، یعنی میں نے ایک سوال کیا، تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جو یہاں ہیلپنگ ورب ہے وہ سٹارٹ میں آئے گا۔ یہاں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہے ہیز، ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ جو یہاں ہے ارمان، سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم گان، ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ جو یہاں ہے ٹو اسکول، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن ہیز ارمان گان ٹو اسکول۔ میں ایک خط لکھ چکا ہوں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، سبجیکٹ یہاں کون ہے؟ کون خط لکھ چکا ہے؟ میں خط لکھ چکا ہوں، آئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی کے ساتھ ہیو آتا ہے، آئی ہیو، ہیلپنگ ورب کے بعد تھرڈ فارم آف ورب۔ یہاں کون سا کام ہوا ہے؟ یہاں لکھنے کا کام ہو چکا ہے، رائٹ نہیں، یہاں ورب کی تھرڈ فارم چاہیے، ریٹن، آبجیکٹ یہاں خط لکھ چکا ہے، a letter، I have written a letter۔ اب ہم اس کا نیگیٹو دیکھتے ہیں جس میں یہ بات بولی گئی ہو کہ ارمان خط نہیں لکھ چکا ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، یہاں سبجیکٹ ہے آئی، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب، آئی کے ساتھ ہیو آتا ہے، ہیلپنگ ورب کے بعد نٹ، نٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم ریٹن، آئی ہیو ناٹ ریٹن، ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ جو یہاں ہے a letter۔ یہ ایسا ہوا I have not written a letter۔ اب ہم اس سے انٹراگیٹو سینٹینس بناتے ہیں، وہ سینٹینس جس میں یہ بات بولی گئی ہو کہ میں خط لکھتا ہوں۔ میں نے خود سے ایک سوال کیا ہے کہ میں خط لکھتا ہوں، وہ اس طرح ہوگا، ہیلپنگ ورب جو ہے یہاں وہ فرسٹ آئے گا، یہاں ہیلپنگ ورب ہے ہیو، ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ آئے، سبجیکٹ کے بعد وی تھرڈ یعنی ورب کی تھرڈ فارم، یہاں کام لکھنے کا ہوا ہے تو ریٹن، آبجیکٹ جو یہاں ہے a letter، have I written a letter، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن۔ اب دیکھتے ہیں لاسٹ ایگزامپل، وہ کرکٹ کھیل چکا ہے، یعنی کرکٹ کھیلنے کا کام جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہاں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سبجیکٹ کون ہے؟ کون کرکٹ کھیل چکا ہے؟ کرکٹ جو کھیل چکا ہے وہ ہے وہ، دے، دے ایک سنگولر ہے یا پلورل؟ دے پلورل ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پلورل کے ساتھ ہیو آتا ہے، دے ہیو، ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، یہاں کھیلنے کا کام ہوا ہے تو کھیلنے کو کہتے ہیں پلے، یہاں تھرڈ فارم آئے گا پلیڈ، ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آتا ہے جس پر کام ہوئی ہو، یہاں جو آبجیکٹ آیا ہے وہ ہے کرکٹ، they have played cricket۔ اب یہ تو تھا پازیٹیو سینٹینس، اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو کیسا ہوگا۔ میں کہوں کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل چکا ہے
تو وہ ایسا ہوگا۔ سب سے پہلے سبجیکٹ دے، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب۔ دے ایک پلورل ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیپ لگتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد نٹ، نٹ کے بعد وی تھرڈ یعنی ورب کی تھرڈ فارم۔ یہاں کام کھیلنے کا ہوا ہے، یہاں جو ورب ہے وہ کھیلنا ہے۔ ورب لگے گا پلیڈ۔ آبجیکٹ، جو یہاں آبجیکٹ ہے جس پر کام ہوئی ہے وہ ہے کرکٹ۔ They have not played cricket۔ جب ہم اس سے انٹراگیٹو بناتے ہیں یعنی جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے یا میں کسی سے پوچھوں کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہوگا۔ ہیلپنگ ورب یہاں جو ہے وہ پسٹ آئے گا۔ یہاں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہے ہیف۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ جو یہاں ہے دے، جو ہے وہ یعنی دے۔ سبجیکٹ کے بعد وی تھرڈ، ورب کی تھرڈ فارم۔ یہاں کام کھیلنے کا ہوا ہے اس لیے یہاں پلیڈ لگ جائے گا، اور آبجیکٹ جو ہے یہاں کرکٹ وہ اپنی جگہ آئے گا۔ لاسٹ میں سائن اپ انٹروگیشن لگ جائے گا۔ تو یہ سینٹینس ایسا بن گیا، ہیپ دے پلیڈ کرکٹ۔ یہ تو تھے کچھ سینٹینسز۔ اسی طرح آپ بہت سے سینٹینسز بنا سکتے ہیں۔ ایک سینٹینس بنائے پازیٹیو پہ، نیگیٹو پہ اور انٹراگیٹو پہ اور کمنٹ میں لکھیے تاکہ آپ کا پریکٹس ہو سکے۔ اس طرح آپ بہت سے سینٹینسز بنا سکتے ہیں اس فارمولے پہ۔ یہ فارمولا یا سٹرکچر آپ کو اور سینٹینسز بنانے میں مدد کرے گا۔ اس کو یاد رکھنا۔